السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان نے تیسری بار فون کالز پر عوام کے سوالات کا جواب دیا۔ وزیر اعظم نے سوالات کے جواب میں کہا کہ میں مافیاز کا مقابلہ کرتا رہوں گا اور عوام کی حمایت سے اس مقابلے میں جیت کر دکھاؤں گا، اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ مافیا کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ شوگر سمیت دیگر مافیاز نہیں چاہتے کہ قانون کی بالادستی قائم ہو۔ پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک کالر نے جہانگیر ترین سے ملاقات کے حوالے سے پوچھا، جس کے جواب میں وزیر اعظم نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی تردید تو نہیں کی، لیکن یہ یقین دہانی کروائی کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی زور دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ناانصافی کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو شوگر اسکینڈل کی تحقیقات میں کسی قسم کی کوئی رعایت ملے گی۔ شہباز شریف کے خلاف قانونی محاذ ارائے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ شہباز شریف باہر جانے کی نہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پر ایک کیس 700 ارب کی منی لانڈرنگ کا ہے، اس کے علاوہ اور کیسز بھی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں کبھی بھی کسی کو NRO نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے اپنی حکومت جانے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ وزیر اعظم نے قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزراء، MNA اور MPA نے بھی زمینوں پر قبضے کیے۔ ہم نے 21,000 ایکڑ قبضہ مافیا سے واگزار کرائی ہے، جس کی مالیت 27 ارب روپے بنتی ہے، اور جو انتقامی کارروائی کا شور کر رہے ہیں وہ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ سعودی عرب میں سفارت خانے کے خلاف حکومتی اقدامات پر ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سفارت خانوں سے متعلق بات براہ راست نشر نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کے حوالے سے شکوک و شبہات اور خدشات پر مبنی اٹھنے والے سوالات پر وزیر اعظم نے جواب دیا۔ جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی۔ وزراء کی کارکردگی سے متعلق سوال پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں ٹیم کا ہر کھلاڑی سپر سٹار ہو، کچھ وزراء بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو اچھا کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی برا کرتا ہے، جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں۔ ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی۔ مہنگائی کے حوالے سے سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور کہا کہ شوکت ترین کو اسی لیے لایا ہوں کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پاکستان میں سب سے کم ہیں، اور بجلی کی قیمت میں اضافے کی ذمہ دار پرانی حکومتیں ہیں۔ وزیر اعظم نے عوام کو معیشت کی بحالی اور مہنگائی میں کمی کا بھی یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے بار بار عوام سے کرونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل کرنے کی اپیل کی، اور کہا کہ اگر عوام نے احتیاط نہ کی تو لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا، جس سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ماسک لگائیں اور سماجی فاصلے پر عمل کریں۔ تقریباً 2 گھنٹے کا ناظرین یہ کالر سیشن تھا، اور اس کے اندر مختلف سوالوں کے جوابات دیے گئے، لیکن ایک بات جو سب سے واضح تھی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شریف خاندان کے خلاف جو میرا ایکشن ہے وہ چلتا رہے گا، چاہے میں حکومت میں رہوں یا نہ رہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس تھے، مختلف پوائنٹس تھے جس کے اوپر وزیر اعظم نے اپنا اظہار خیال کیا۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے وزیر مملکت فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون سے عطاء اللہ تارڑ صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے سینئر رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تارڑ صاحب سے پوچھتے تھے، چونکہ وزیر اعظم کی جو تقریر ہے اس پہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ تارڑ صاحب، جو کچھ بھی انہوں نے کہا مختلف باتوں کے انہوں نے جواب دیے، لیکن ایک بات جو بڑی واضح طور پہ تھی وہ یہ تھی کہ جی شریف خاندان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ECL میں نام ڈالنے کے لیے آج درخواست بھی جو ہے وہ حکومت کو موصول ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ دیکھیے، پاکستان کا ایک آئین ہے، پاکستان کے اندر ایک سیپریشن آف پاورز ہے، ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو، ایک ہوتی ہے جوڈیشری، اور ایک ہوتا ہے لیجسلیچر۔ انصاف دینا ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے، نہ آپ انصاف دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی جا کے نام نہاد وزیر اعظم کو بتا دے کہ پاکستانی اسٹیٹ کا سٹرکچر کیا ہے اور پاکستانی اسٹیٹ کیسے فنکشن کرتی ہے۔ ادارے کیس بناتے ہیں، ہمارے خلاف نیب کے کیس ہیں، ہم نیب نیازی گٹھ جوڑ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ایما پہ ہم 2.5-3 سال جیل کاٹ آئے ہیں۔ اب اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا نکلا ہے سوائے اس کے کہ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا؟ مجھے آج جواب دیں، اور میں یہ عوام کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ 2.5-3 سال سے چور، ڈاکو، منی لانڈرنگ، اربوں کی کرپشن، ٹی وی پہ پریس کانفرنسز، شہزاد اکبر کا آ کے کاغذ لہرانا، اور آ کے اب ہائی کورٹ کا یہ کہنا
کہ کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی کک بیک نہیں ہے, کوئی کمیشن نہیں ہے, کوئی ٹی ٹی نہیں ہے, کوئی اثاثے نہیں بنائے, تو ہمیں کون سا انہوں نے چھوڑا ہے؟ کون سا شریف خاندان کے کون سا ایسا ممبر ہے جس کو انہوں نے جیل میں نہیں ڈالا؟ یا اپوزیشن کا خواجہ آصف آج بھی جیل میں ہے, کیا کر لیا آپ نے؟ شاہد خاقان جیل گئے, احسن اقبال جیل گئے, پوری فرنٹ رو ہماری, جاوید لطیف آج بھی اندر ہے. میں عمران خان صاحب کو آپ کے شو کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں. 1 روپے کی ریکوری تو دور کی بات ہے, یہ الزامات آپ ثابت بھی کر گئے نا, تو اگلے الیکشن میں ہم آپ کے خلاف کینڈیڈیٹ ہی کھڑا کریں گے عمران خان کے خلاف. یہ بات کرتے ہیں, یہ کرپشن ثابت کر دیں. اور میں یہ شہباز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں 55 والیوم ہے سر ان کے پاس, 58 ہے, وہ 3 بھول گئے تھے گھر پہ. ہاں وہ 3 گھر پہ بھول گئے تھے, میں تو عدالت جاتا ہوں روز, وہ 58 والیومز ہیں. اس میں کیا ہے, 4 اپروور بنائے تھے جی, مشتاق چینی پر اس کا انٹرویو چلایا, 1 لائن اس نے شہباز شریف صاحب کے خلاف نے لکھی. منصور صاحب ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ انہوں نے 2.5-3 سال ضائع کیے ہیں قوم کے. آج ویکسین میں بنگلہ دیش آپ سے آگئی ہے, گروتھ -4 ہے. پیٹرول کی بات کر رہے تھے, افغانستان میں سستا ہے, میرے پاس چارٹ موجود ہے, نیپال میں سستا ہے, ملیشیا میں سستا ہے. تو یہ قوم کو بیوقوف نہ بنائیں, اصل میں ڈیلیوری نہیں ہے, ترقی قوم کر نہیں سکی ان کے دور میں, معیشت ڈوب گئی ہے. انہوں نے اب ایک ہی نعرہ تھا جس پہ فیس سیونگ تھی, وہ تھا جھوٹا اور کھوکھلا احتساب کا نعرہ. وہ جب عدالت نے کہہ دیا کرپشن نہیں ہے, اور بادیو نظر میں کہا, مگر زور لگا نا پورا کہ ثابت کرنے کے لیے کہ کرپشن ہے, عدالت عالیہ نے کہا کرپشن نہیں ہے. اب جو ایڈوائزر جنہوں نے یہ سارا خول کریٹ کیا تھا, ماحول کریٹ کیا تھا, انہوں نے فیس سیونگ کے لیے کہا سر وہ حدیبیہ میں بڑا کچھ ہے, وہ نہ کھول لیں. اور بھائی صاحب حدیبیہ 2 سال پہلے کیوں نہیں یاد آیا آپ کو؟ نیا ایویڈنس نہیں, نیا ایویڈنس آج آیا ہے جب, اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں نئے ایویڈنس کی, بڑا سیانہ ایویڈنس ہے. وہ جو ایویڈنس آیا چل کے, اس نے کہا یار وہ نا اساسوں میں کچھ نہیں نکلا, تو یہ نیا ایویڈنس میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں عین اس وقت جب اساسوں کے کیس میں یہ پٹ چکے تھے. مگر بات یہ نہیں ہے, چینی بھی یہ جو قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, مجھے بتائیں چینی ایکسپورٹ ہوئی, کس نے اجازت دی؟ کیا وزیر اعظم نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ شارٹیج اجازت نہیں دی؟ جہانگیر ترین کا کیا قصور ہے؟ اور جہانگیر ترین کا چلیں مان لیں اس کا قصور ہے, وہ ابھی تک جیل کیوں نہیں گیا؟ یہاں تو آپ جیل میں پہلے ڈالتے ہیں, حساب بعد میں لیتے ہیں, اور یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی باتیں چل رہی ہیں نا, یہ خود کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے نکلنا کچھ نہیں ہے, آ کے انہوں نے ایجیٹیشن کرنی ہے. جب یہ نکل آئیں گے اقتدار سے اور کہیں گے جی دیکھیں میں ان کے خلاف تھا, مجھے اقتدار میں نہیں رہنے دیا. ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب, یہ سر آپ نے ساری گفتگو سنی, سینئر آپ ایک پولیٹیشین ہیں, وہ آج بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ملک کے اندر اگر آج معیشت کا یہ حال ہے تو دراصل میں سابق حکمرانوں کی وجہ سے, یہ ان کی کارکردگیاں ہیں جس کی وجہ سے عوام جو ہے یہ سب کچھ بھگت رہی ہے. تو وزیر اعظم یہ کہنے میں بجا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نون لیگ کی اگر ہم چلے بات کریں, پچھلی حکومت تو تھی. منصور خان صاحب, پہلی بات تو تارڑ صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں, جن کے ساتھ میں تمام باتوں کے ساتھ متفق ہوں, اور ان باتوں کا کوئی جواب حکومت کے پاس نہیں ہے. اب جو آپ کہتے ہیں کہ ہم عادت, سوال یہ ہے کہ آپ کا الزام ہے کیا, آپ نے ثابت کیا کیا ہے؟ آپ اوروں کو بولتے ہیں, جو بھی بات کہتے ہیں وہ فلاں چیز ثابت کر گئے, فلاں بات ثابت کر گئے. آپ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے 3 سال میں, بتائیں نا آپ نے کیا کیا, آپ نے قوم کو کیا دیا ہے سوائے مہنگائی کے, سوائے الزامات کے, سوائے گالیاں دینے کے. یہ جو کلچر آپ نے سیاسی کلچر متعارف کرایا گالیاں دینے کا, وزراء گالیاں دے رہے ہیں, وزیر اعظم جس قسم کی زبان بولتا ہے, یہ تو پہلے کبھی پاکستان میں نہیں تھا. آپ ہمارا احتساب ضرور کریں, آپ اپنا قوم کو بتائیں کیا ہے, سوائے وعدے کرنے کے, جھوٹی باتیں کرنے کے, الزام. منصور خان صاحب نے کیا کیا بتائے تو صحیح. روٹی تندور ادھر سے شروع کرے, مسافر خانے, کیا کیا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں تعلیم درسگاہ, گورنر ہاؤس کا گرانا, پروٹوکول کا چھوڑنا, کیا چھوٹی چھوٹی اتنی باتیں پوری نہیں کی قوم کے ساتھ. نہیں, لیکن چانڈیو صاحب وہ فرماتے ہیں یہ ناانصافی ہوگی. ایک طاقت سنیں خان صاحب, طاقت اور بیٹری لگی ہوئی ہے, اس کے زور پہ جب تک چلیں گے. ہاں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے فرمایا کہ ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ہم نے اس کو ختم کیا. آج سٹاک مارکیٹ جو ہے ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ کے طور پہ جانی جاتی ہے. ڈالر 167 پہ تھا, آج 152 کے اوپر ہم لوگ لے آئے ہیں. ہم نے احساس پروگرام شروع کیا ہے, ہمارے یہاں پہ جو انڈسٹری ہے وہ پھل پھول رہی ہے. تو یہ سارے ان کی معیشت کے کارنامے ہیں نا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. آپ کسی کو غیر جانبدار آدمی کو شہر میں لے جائیں, غریب آدمیوں کا حال دیکھیں, جینے جیسے ہیں وہ. مہنگائی کا حال یہ ہے, آپ بتائیں. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے ہمارا بڑا مسئلہ مہنگائی ہے.
تو کون ذمہ دار ہے؟ آپ ہر اپنی ناکامی کا الزام اپوزیشن پہ لگائیں گے، سابقہ حکومت. بھائی ہم قبول کرتے ہیں آپ کو لانا ہی سابقہ حکومت کا کارنامہ ہے، یہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن سوال یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک آپ بتائیں نا کیا یہ فاروق کیا ہے؟ حبیب صاحب سے سوال کرتے ہیں. ہمارے تمام لیڈروں کو جیل میں ڈال کے آپ نے حاصل کیا کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب، ایک جو ظاہری بات ہے دونوں اپوزیشن کے رہنما ہیں اور یہ گلہ یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی سوال ہوتا ہے اس کا جواب جو ہے وہ اپوزیشن بیشنگ سے شروع ہوتا ہے. نون لیگ نے یہ خراب کیا جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کیا جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. سر 3.25 سال کے بعد بھی آج کی جو گفتگو تھی اس کا امپریشن یہ لگ رہا تھا جیسے پہلے 6 مہینے کی حکومت ہے اور پہلے 6 ماہ کے اندر اندر جس طرح پچھلی حکومتوں پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، 3.25 سال کے بعد بھی آج پچھلی حکومتوں پہ ہی الزام تراشی ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ 3.25 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک حکومت کا کوئی شاخسانہ ہے؟ وہ تو ان کی ایک مسلسل ایک پالیسی رہی ہے جو عوام دشمن پالیسی رہی ہے. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں جب بیٹھ کے پرفارمنس کی بات کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ملک بڑا خراب ہو گیا، ہم ملک کو ٹھیک کریں گے. بھئی آپ 40 سال سے اقتدار میں رہے ہیں، اگر آپ آج ملک ٹھیک کریں گے تو پہلے خراب کس نے کیا تھا اس کا جواب لے لیتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک بھی ادارہ یہ بتا دیں، پی ایم ایل این بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، جس کو یہ ٹھیک چھوڑ کے گئے ہوں. ان کو سٹیل مل ملی تھی، پیپلز پارٹی کو پروفٹ کے اندر چھوڑ کے گئے تھے. جب ان کو یہ گئے تو تاریخ ساز سٹیل مل جو ہے وہ خسارے کے اندر تھی اور اس کو جو ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ، اس کی زمین کی قیمت بھی نہیں تھی جو یہ 22 ارب کے اندر جو ہے اسے سیل کر رہے تھے. اسی طریقے سے آپ کارکے کا سکینڈل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کرپشن کی غضبناک کہانیاں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ روشن سندھ کے نام سے کرپشن دیکھ لیں، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ پیکج کے نام پہ کرپشن دیکھ لیں. 14 ارب روپے کی گندم سندھ میں چوہے کھا جاتے ہیں، صرف چوہے، اتنے موٹے موٹے چوہے پالے ہوئے ہیں جو 14 ارب کی صرف گندم کھا جاتے ہیں. غریب کو روٹی ملے نہ ملے، چوہوں کو گندم وہاں پر مل رہی ہے سندھ کے اندر. یہ ہے ان کا وہاں پر عالم. جب یہ پنجاب حکومت چھوڑ کے گئے تو بھائی 1300 ارب روپے کا تو خسارہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ. ہمیں آپ نے کوئی جرمنی اور فرانس کی اکانومی ہمارے لیے نہیں چھوڑ کے گئے تھے. اتنی اچھی اکانومی ہوتی تو اسحاق ڈار جو آپ کے وزیر اعظم سے شاید خاقان عباسی آپ کی حکومت تھی، اس دوران شاہی جہاز کے اوپر بیٹھ کے ملک سے فرار نہ ہوتے. وہ جو مائنز لگا کے گئے اس کو ہم نے بھگتا، اسے آج بھی بھگت رہے ہیں، اسے ٹرن اراؤنڈ کیا. وزیر اعظم صاحب نے جو آج باتیں کی، کسی بھی ملک کی معیشت کو دیکھنا ہو تو اس کی بہتری کیا ہوتی ہے کہ اس کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی نیچے لے کر آ گئے تھے ایکسپورٹس. مجھے عطا تاڑا صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں انہوں نے ایکسپورٹس میں اضافہ کیا ہو. آج 13.5% ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ رائس ایکسپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ فروٹس کی ایکسپورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لیدر کی ایکسپورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، سرجیکل ایکسپورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں جو ہے وہ 40% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ابھی امیزون جو ہے اس نے اپنا پورٹل کھول دیا ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس وہاں پر کریں. اسی طریقے سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 7.5% جو ہے وہ ہمارے دور کے اندر اضافہ ہوا ہے. ہم نے جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کے جو تاریخی ریفنڈز پھنسے ہوئے تھے وہ لوگوں کو واپس دیے. ان کے کیش لیکوڈیٹی کا ایشو سارٹ آؤٹ ہو گیا. 1100 ارب روپیہ اس بار کسانوں کو اضافی مل رہا ہے. 500 ارب روپیہ گندم کے کسانوں کو اضافی ملے گا. 1800 روپیہ ریٹ مقرر کیا ہم نے. سپورٹ پرائس جو ہے وہ فاروق صاحب ایک سوال کے لیے ریکارڈ ٹریکٹرز کی سیل ہو رہی ہے. فاروق صاحب ایک اگر سوال، پیسہ نہ ہو کسان کے پاس تو وہ ٹریکٹر خریدے گا. آج کسان کارڈ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ان کو لے کر آ رہے ہیں ڈائریکٹ سبسڈی دینے کے لیے. آج ہم نے کے پی کے میں ہیلتھ کارڈ دے دیا، پنجاب میں ہم اس دسمبر تک دے رہے ہیں. ہاؤسنگ کا منصوبہ، یہ جتنی مرضی ایڑیاں رگڑ لیں، انہوں نے آشیانہ جیسے شو بازی پروگرام کیے حکومتی سرپرستی میں. آج ہم نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے جس میں حکومتی سیکٹر بھی کم آمدن والے لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. فاروق صاحب ایک سوال لے لیجیے سر. ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ سوائے بہت مایوسی اچھی پھیلانے کے شام کو کچھ کرتے نہیں ہیں. نہیں ٹھیک ہے، آپ کے اگر یہ ساری اتنی سر اچھی پرفارمنسز ہیں تو پھر یہاں پہ ایک سوال تو جلدی سے جواب دے دیجیے گا، ٹائم ذرا کم ہے، کہ چوتھا وزیر خزانہ پھر کیوں لایا گیا؟ نہیں دیکھیں، چوتھا وزیر خزانے کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ حماد اظہر تو ویسے ہی جو ہے اس وقت سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ تھے. اسد عمر صاحب آئے اس وقت، آپ کے اسد عمر صاحب آئے، حفیظ شیخ آئے. ہمیں فائنینشیل سٹیبلٹی کی، اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت تھی. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں کیا، امپورٹس کم کی. آج آپ دیکھیں ہمارے فارن ریزروز بڑھے ہیں. آج
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانی $1 ارب بھیج رہے ہیں کیونکہ انہیں اعتماد ہے کہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان منی لانڈر کر کے اپنے بچوں کے ذریعے کاروبار نہیں کروا رہا, وہاں پہ محلات نہیں بنا رہا, بلکہ وہ غریب کو یہاں پہ گھر بنا کے دے رہا ہے. دنیا سرمایہ کاری کر رہی ہے. یورو بانڈ پہ $2.5 ارب پاکستان کے اندر انویسٹ ہوا ہے. آپ کوئی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیں, روپیہ تگڑا ہو گیا پاکستان کا. کبھی روپیہ 17 روپے پاکستان کی تاریخ میں اپریشیٹ نہیں ہوا ہوگا ڈی ویلیویشن کے بعد. یہ تمام وہ انڈیکیٹرز ہیں جو شاید ان کو نظر نہیں آ رہے. انہوں نے تعصب کی, نفرت کی اینک پہنی ہوئی ہے, وہ اتار کے سائیڈ پہ رکھے تو ان کو نظر آئے گا. بڑی ڈیٹیل سے فاروق صاحب نے جو ہے وہ ہم کووڈ سے لڑ رہے ہیں منصور صاحب. جی سر, ہم کووڈ سے لڑ رہے ہیں, یہ لندن جانے کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ آپ سے بھی وہاں لڑ پر رہے ہیں. نواز شریف کا علاج نہیں ہو رہا کیونکہ کرونا ہے, تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں نہیں میں نے وہیں جا کے علاج کرانا. طاہر صاحب یہ تو بڑی ڈیٹیل سے, سر مجھے اجازت دیجیے, کرونا کی وجہ سے فاروق صاحب آپ کا علاج کیسے ہوگا؟ تو یہ بڑی ڈیٹیل سے میں بتایا سر, اور میں نے فیکٹ کے ساتھ جواب لینا ہے سارے. جی سر کیا فرمایا آپ نے؟ یہ خاموش نہیں ہوں گے, میں نے فیکٹس کے ساتھ جواب لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیں گے کہ ان کے دور میں ایکسپورٹس کتنی بڑی تھی. ایکسپورٹ سر بتائیں سر. بات یہ ہے, جی آپ کو چانڈی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جو بھی وزیر آتا ہے, جو بھی پی ٹی آئی کا آتا ہے, وہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتا. اب آپ اپنے موقع پہ بات کیے اور خاموش ہو جائے, اوروں کا بھی سنیں. آپ کے کارنامے پاکستان دیکھ چکا ہے. آپ نے 3 سال میں پاکستان کو کیا دیا ہے بچہ بچہ جانتا ہے. آپ بتائیں نا, آپ چھوٹا چھوٹا وعدہ پورا نہیں کر سکے, اب بیٹھ کر باتیں کرتے. لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے ان کو, لوگوں کو. آپ کو مہنگائی لے ڈوبے گی اور باتیں کیا کرتے ہیں. آپ نے جو غریبوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے, کیا باتیں بیٹھ کے بتاتے ہو لوگوں کو. طاہر صاحب فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. بالکل فیکٹس اینڈ فگر. دیکھیے ہم اکنامک گروتھ چھوڑ کے گئے تھے 5.8% کے اوپر. ٹھیک ہے جی, یہ جی ڈی پی گروتھ ہے, یہ ایشیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ سب سے ہائیسٹ تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی اپنی اکنامک سروے آف پاکستان جو منسٹری آف فائنانس شائع کرتی ہے, وہ کتاب پچھلی بجٹ کی نکال کے دیکھ لیں, اس پہ 5.8% درج ہے. یہ اس کو لے آئے -0.4 پہ, وہ بھی درج ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 3 مہینے یہ جھوٹ بولتے رہے کہ یہ منفی نہیں ہے, یہ بتاتے رہے کہ یہ 2-3% پہ چل رہی ہے. اب مہنگائی کی طرف آ جائیں, ہم 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے, 11% ہوئی پڑی ہے. اور آپ اگر فوڈ انفلیشن پہ جائیں نا, جو اشیاء خرد و نوش جو غریب آدمی خریدتا ہے بیچارہ, وہ آپ اگر فیکٹس اینڈ فگرز اس کے دیکھیں تو وہ دیہاتی علاقوں میں وہ 13% سے تجاوز کر گئی ہے, اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ 12% کے درمیان ہے. اور اس نئے پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ پاکستانی آج بڑے فخر سے یہ انگوٹھا ہے نا, اس پہ سیاہی لگواتے ہیں, 1.5 گھنٹہ قطار میں لگتے ہیں اور 1 کلو چینی خرید کے آتے ہیں. یہ بہت اچھا پاکستان ہے, یہ نیا ہے, یہ جدید ہے. ایک اس شخص سے جس کی 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے, اپنے اسٹوڈیو میں پوچھ لیں کہ وہ اپنے بچوں کی فیسیں کیسے دیتے ہیں, وہ اپنے والدین کی دوائیاں, ادویات کی قیمتوں میں 500% اضافہ ہے. اور آج ایکسپورٹس کی بات ہو رہی ہے. یورپ میں آپ کا مبارک ہو, GSP+ کا ریویو چل رہا ہے. ہم نہیں چاہتے یہ ہو, ہم نے بڑی مشکل GSP سٹیٹس ارن کیا تھا اپنے دور میں. پتا کریں کہ GSP+ کا سٹیٹس کس کے دور میں آپ کو ملا. نمبر 1. نمبر 2, ہم لگا رہے تھے بجلی کے کارخانے, ہم بنا رہے تھے موٹر ویز. آج جائیں نا لاہور سے سکر تک جائیں, آپ بجلی کے جو معاہدے ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگوں کے کیے ہوئے معاہدے جو ہیں ان کو بھگتنے پڑ رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں, ندیم بابر صاحب ایک ہوتے تھے, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ مجھے یاد ہے. ندیم بابر صاحب کابینہ میں بیٹھتے تھے, اچانک راتوں راتوں نے کہا کہ خاموشی سے اس کو سائڈ پہ کر دو, نکال دو. وہ انرجی پالیسی بنا کے گئے ہیں. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بجلی 3 گنا زیادہ ہوگی. آپ کے جتنے ڈسکوز ہیں, جتنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, یہ بند ہوں گی اور پرائیویٹ سیکٹر بجلی سپلائی کر رہا ہوگا. اور سرکولر ڈیٹ کا پہاڑ آج بھی کھڑا ہے. پرابلم کیا ہے, ہمارے سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے. جو بجلی کے کارخانوں کی میں نے بات کی, ہماری امپورٹ اس لیے زیادہ تھی, انڈسٹری گرو کر رہی تھی, خام مال باہر سے آ رہا تھا, سی پیک فل سوئنگ میں تھا, انرجی کے منصوبے, موٹر ویز, ہسپتال, PKLI, طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, یہ ساری چیزیں بن رہی تھی تیزی کے ساتھ. ان کا پرابلم کیا ہے, وہ انہوں نے ایک مخلوق کی بات کی, انہوں نے تو اور بڑی مخلوقیں پالی ہوئی ہیں. پنجاب میں ایک ہے وزیر اعلیٰ پالا ہوا ہے پچھلے 2.5-3 سال سے. پرفارمنس بتا دیں, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے, آپ لاہور شہر میں رہتے ہیں, منصور علی خان مجھے بتا دیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ پنجاب کو ایک کباڑ خانہ بنا دیا پچھلے 2.5-3 سال میں, جسٹ بیکاز کہ اس کا نام این سے شروع ہوتا ہے. عثمان ڈار کو بنا دیتے, اس کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے؟ چلے یہ نہیں ہوگا پھر. آپ کہتے ہیں, آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, مگر میں نے اکنامک انڈیکیٹرز آپ کو بتائے. آج مجھے آپ بتا دیں
کہ پیپلز پارٹی کو یہ برا بھلا کہتے ہیں, ان کے 2 وزیر خزانہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ یا وہ اس وقت غلط تھے یا وہ آج غلط ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تب وہ غلط تھے آج وہ صحیح ہو گئے. اور اسد عمر کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا چارج. اور آئی ایم ایف کے جو انہوں نے نقصان کیا, اصل میں وہ دعوے بڑے بڑے کر دیتے ہیں نا, پتہ ہوتا نہیں ہے. 6 مہینے میں کرپشن ختم, پھر کہا کہ جی خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. 6 مہینے آئی ایم ایف کو لٹکائی رکھا, اس کا خمیازہ آپ نے اور میں نے بھگتا ہے. چانڈیو صاحب سر, میرا یہاں پہ ایک سوال ہے. سر معیشت بہت خراب ہو, بے شک بہت خراب ہو, آپ فاروق صاحب فرماتے ہیں بہت اچھی ہے, طاہر صاحب کہتے ہیں بہت خراب ہے, لیکن سر اس ساری چیز میں جو قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے سر, اس پہ احتساب تو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ اس کو جانے دیں کہ جی عمران خان اگر پرفارم ٹھیک نہیں کر رہا تو چلو ان کو لے آؤ جو بیٹھ کے یہاں پہ لوٹ کسوٹ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر. یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, لوٹ کھسوٹ سوائے آپ کے بیانوں کے, اور کہاں بتائیے, کہاں ثابت کی ہے؟ عدالتوں میں گئے ہیں, میرے لیڈران کو تو پکڑا گیا. زرداری صاحب کتنا عرصہ آپ کے پاس رہے, آپ نے ان کی ہمشیرہ کو جیل میں ڈالا جو ہماری روایتوں میں نہیں ہے. آپ نے انتہا کر دی ہے. آپ نے میاں صاحب کے ساتھ کیا ہے, شہباز شریف کے ساتھ, ان کی میاں صاحب کی بیٹی کو آپ نے گرفتار کیا. حاصل کیا کیا ہے؟ سوائے باتیں کرنے کے آپ کچھ نہیں جاتے. آپ باتوں کے بھلے ہیں, کام کے کھوٹے ہیں, کام آپ کو نہیں آتا. ابھی آپ وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہے تھے, پختونخوا پنجاب, پاکستان صرف پختونخوا اور پنجاب ہے, سندھ پاکستان میں نہیں ہے. آپ کے ذہن میں نہیں ہے. آپ اعتراف کرتے ہو کہ سندھ پاکستان میں نہیں ہے. آپ کیسے پاکستانی وزیر اعظم ہیں؟ ایمانداری سے بات ہے میرے علی خان, یہ وزیر اعظم نسل پرستی, علاقہ پرستی کی راہ پہ چل رہا ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچائے گی. صرف وقتی طور پہ جذبات پیدا کرنے کے لیے یہ کرتے, کام انہوں نے کوئی نہیں کیا. اچھا یہ بھی کوئی بات ہے, آپ کا یہ وزارت خراب ہے, خراب وزارت چلائی ہے, دوسری کا بھی وہی کلام کریں گے. ٹھیک ٹھیک سر, ایک میں لیکن یہ بھی ظلم ہے, جہاں خرابی ہے وہ خرابی نہیں نکالتے, وزیروں کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں. عوام کے پاس ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ہاں لاٹھی کے زور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس ملک میں کئی ایسے دور آئے ہیں, لاٹھی کے زور پہ مشرف چلے, ضیاء الحق چلے, ہمیں تو پتہ ہے سب کا. لیکن جب آخری دن ان کی آئے تو پھر کیا ہوا آپ بتائیں. ان کے بھی جب آخری دن آئیں گے آپ خود دیکھیں گے. ہر وقت این آر او نہیں, آپ سے این آر او مانگ کون رہا ہے؟ کون مانگ رہا ہے یہ بتا دیں, آج کس نے مانگا, کب مانگا, میں بھی تنگ آگے بتا دیں. کون مانگ رہا ہے, کون مانگ رہا ہے آپ سے این آر او؟ فاروق حبیب صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں ناظرین, اور آخر مانگ کون رہا ہے, اور مجھے پوری امید ہے فاروق حبیب صاحب اس کا جواب دے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ایک غلطی کا بھی اعتراف کیا ہے عوام سے گفتگو کرتے ہوئے. وہ غلطی کیا تھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج جو کالرز وزیر اعظم عمران خان سے گفتگو کر رہے تھے اس میں سے ایک کالر نے سفارتکاروں اور سفیروں کے حوالے سے بھی گفتگو کی. اس پہ وزیر اعظم نے کیا موقف دیا میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. لیکن معاملہ تھا سفیروں سے چند دن پہلے گفتگو کرنے کا, جس کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر وزیر اعظم کچھ غصے میں بھی دکھائی دیے, اور اس غصے میں وہ کیا کچھ بول گئے سنیے گا ذرا. اس طرح ہم نہیں چل سکتے. یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا, ہماری ایمبیسیز, یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے, یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے, اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہیں, ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. یہ گفتگو آپ نے سنی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم نے جو کچھ سفیروں کے بارے میں کہا, یہاں تک کہہ دیا کہ بھارت کے جو سفیر ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں, ان کی جو ایمبیسیز ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. جس کے بعد ایک حلقے کی جانب سے تنقید کی گئی کہ اپنے سفیروں کے حوالے سے اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی, بلکہ بھارت کے اندر جو ہے وزیر اعظم کے اس بیان کو لے کے بھی کافی خوشیاں منائی گئی کہ جی پاکستانی وزیر اعظم نے بھارتی ایمبیسیز کی تعریف کی ہے. آج اس سلسلے میں البتہ وزیر اعظم نے کیا کہا اب یہ سنیے گا. ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبیسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا جدھر تک ڈپلومیسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام, وہ صرف ہمیں
تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, زبردست کام کر رہا. یہ فاروق حبیب صاحب, یہ وہ وزیر اعظم فرما رہے ہیں لائیو نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن سر جو ڈیمیج ہو گیا ہے وہ تو بڑا شدید ڈیمیج ہے, اور یہ لائیو جو کچھ بھی گیا ہے یہ کس کا فیصلہ تھا, کس نے یہ پلان کیا تھا, یہ ساری جو بھی کنورسیشن ہو رہی تھی وزیر اعظم کی اس کو لائیو بھیج دینا؟ دیکھیں ایک منٹ ذرا رک جاتے ہیں, مجھے ذرا پہلے جواب دے لینے دیں. دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی تھی شہباز شریف کی, کیا کر کے گئے شہباز شریف بھی؟ 1300 ارب روپے کے اوپر آپ چھوڑ کے چلے گئے. آج یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑے ہسپتال بنائے. یہ تو جواب آئے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, مجھے یہ بتائیں. نہیں ایک منٹ دیتے ہیں جواب, ذرا حوصلہ رکھیں نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو بچوں کے چلڈرن ہاسپٹل کی جن کی تختیاں پرویز علائی کے دور میں لگی تھی, کیا وہ مکمل ہو گئے ہیں؟ کیا کہ یہ کر کے گئے تھے انہوں نے ان منصوبوں کو بند کر دیا تھا؟ یہ آج ہمیں پیچھے اور یار ایک منٹ بھائی چانڈیو صاحب حوصلہ رکھیں نا, میں آئینہ دکھا رہا ہوں یار ان کو چھوڑے اپنا بتاؤ نا, حوصلہ رکھیں. نہیں رکے آپ کا نہیں میں بتاؤں گا, آپ مجھے ٹوکے نا, آپ رک جائیں. انہوں نے بزدار لگایا ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کو بے چینی ہے. آپ آئیں, آپ کو دکھاتے ہیں بہت اچھا شاندار منصوبہ ہے بزدار. آپ لوگوں کو بے چینی. اچھا چلے دکھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بزدار سے مسئلہ یہ ہے کہ اب لاہور میں کوئی ریمپ نہیں لگتا جہاں پر شہباز شریف ہیڈ پہن کے لمبے بوٹ پہن کے پانی کے اندر کیٹ واک کر سکیں اور وہ چھڑی لے کے کہیں کہ یہاں سے سیوریج کا پانی نکالو, یہاں سے نکالو, کیونکہ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ لاہور کے اندر انڈر گراؤنڈ ڈرین سٹارم جو ہے وہ سٹوریج ٹینکس بنا دیے ہیں. آج لکشمی چوک کے اندر جو ہے وہ پانی اس طرح نہیں کھڑا ہو رہا. کس دور میں وہ لکشمی چوک کا چیلنج ہو گیا آج؟ سنیں نا ذرا, سنیں. 9 ارب آپ کا جو ہے, آپ کی 50 ارب روپیہ اس حکومت نے خرچ کر کے یہ آپ کا ڈیلی کا خسارہ کرنے والی اورنج ٹرین لائن ہمیں مکمل کرنا پڑی, کیونکہ آپ پل کھڑے کر کے چلے گئے تھے, کیونکہ اس کو مکمل کرنا پڑ رہا تھا. میٹرو ٹرین آپ کی جو بنائی آپ نے, میٹرو بس, وہ خسارے کے اندر. ہر چیز آپ خسارے میں چھوڑ کے گئے, سوائے 640 ارب لاہور کے لگانے کے علاوہ پنجاب کا کون سا ایسا شہر ہے جس کو آپ ترقی میں لے کر آئے؟ سر آگے, سر آپ کا جواب آ گیا فاروق بھائی, اب میرے سوال کا جواب دے دیں سر. نہیں انہوں نے بڑی تنقید کی سر, وہ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. چلو اس کا جان دے, جواب دے دے, کوئی سر میں آ رہا ہوں. منصور صاحب رک جائیں نا. جی سر, مجھے ذرا آنے دیں ذرا. دیکھیں یہ سر ٹائم بڑا کم ہے, بڑی دور سے آئیں گے نا پھر آپ. سر نہیں, سر بہت ٹائم ملا, مجھے بھی دیں. جی سر, نہیں مجھے بھی ٹائم دیں نا. سر آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, میں نے سوال تو آپ سے فاروق بھائی کیا. 5.8% گروتھ کی بڑی بات ہوتی ہے. جی سر سن لینا, 5.8% گروتھ کی بڑی بات ہوتی ہے. ابھی تک میں نے جواب دے دینا تھا, مجھے نہ ٹوکتے دو. 5.8% گروتھ کی بڑی بات ہوتی ہے. آپ نکالیں پہلے 3 سالہ نون لیگ کے دور میں کتنی گروتھ تھی. آج ہم انشاءاللہ اس سال گروتھ کو 3 سے 4% کے اوپر ٹچ کریں گے, جب پوری دنیا کی اکانومی کانٹریکٹ ہو رہی ہے کووڈ کے باوجود. پھر ان سے ہم یہ سوال پوچھ لیں کہ بھئی آج تو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے. جو آپ نے بات کی, وزیر اعظم صاحب نے آگے بھی جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ ہماری ایمبیسیز جو ہیں, جو ہمارا کشمیر کاز ہے, فورن ڈپلومیسیز کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. جہاں پر ہمارا ڈائسپورا ہے, ان کے جو ایشوز ہیں ان کی ہینڈلنگ کے اوپر بھی اب ہمیں اسی ایکٹیو انداز سے کام کرنا ہے. کیونکہ سعودی عربیہ میں جہاں سے شکایت آئی, ایک خاتون تھی وہاں پر, وہ کنٹینیوسلی ایک جگہ کے اوپر اس کا ریپ ہو رہا تھا. اس نے سفارت خانے کو جو ہے وہ انٹیمیٹ کیا, سفارت خانے نے ان کو نیگلیکٹ کیا, ان کا ساتھ وہاں پر نہیں دیا, جس کی بنیاد پہ جب وزیر اعظم پہ یہ شکایت پہنچی تو انہوں نے تحقیقات کی اور اس میں سچائی نکلی. اس کی بنیاد پہ انہوں نے سفارت خانے کو فارغ کیا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے سعودی عربیہ, UAE سمیت مڈل ایسٹ میں پاکستان کے ملینز آف پیپل جاب کرتے ہیں, اور وہاں سے اربوں روپیہ, اربوں ڈالر جو ہے وہاں سے ریمیٹنسز ہر سال پاکستان آتے ہیں. تو وزیر اعظم نے آج بھی جو بات کی, ٹھیک ہے, انہوں نے کھلے دل سے بات کی کہ نہیں جانا لائیو. سر میرا سوال فاروق صاحب یہ تھا کہ یہ ارینجمنٹ کس نے کیا تھا سر, لائیو بھیجنے کا ارینجمنٹ کس نے کیا تھا, کس کا فیصلہ تھا یہ؟ دیکھیں لائیو نہیں, دیکھیں لائیو چلا گیا جس کا بھی فیصلہ تھا. دیکھیں آج وزیر اعظم صاحب نے, دیکھیں بات کیا ہوتی ہے, وزیر اعظم صاحب نے جس طرح گیا لائیو گیا, اسی طرح لائیو آ کے وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر اپنا اظہار بھی کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ کن اسپیسیفک ایریاز میں اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہم نے وہ اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کو سالانہ انشاءاللہ اس سال 28 ارب ڈالر آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ 2 ارب ڈالر سے زائد کی ہر مہینے
इस साल रेमिटेंस आ रही है कोरोना के बावजूद, आ गया सर, पॉइंट आ गया। और वहीं उन्होंने ही रोशन डिजिटल अकाउंट भेजा है। ठीक है, हमने अपने डायस्पोरा को भी जो है वो प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, लिहाजा इनका क्या काम है? इनको तो होता था कि बाहर सफीर जाते थे, ये सफीर पता किसको लगाते थे? जो इनके हक में कॉलम लिखता था, अच्छा, जो इनकी तारीफें करता था, जो कसीदे पढ़ता था बादशाह सलामत के, ये उन लोगों को सफीर लगाते। ठीक है सर, आ गया सर, चेक करके देख लें आप। चेक करते हैं तार साहब, ये तो हकीकत है। ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से मतलब इमरान खान साहब एक स्पेशल दिल में दर्द रखते हैं, वो उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं, एम्बेसीज को वो डांटते भी हैं कि भाई इनके काम करो, इनका काम क्यों नहीं करते। ये तो आपको देना पड़ेगा ना वज़ीर आज़म। देखिए, क्या ये वज़ीर आज़म हैं या ये कोई क्रिटिक हैं या ये कोई एनालिस्ट हैं जो बैठ के हर वक्त कोई नए मशवरे दे रहे होते हैं? फॉरेन सर्विस रिफॉर्म्स फ्रॉम डे वन जब ये हुकूमत आई थी, इन्होंने आपसे ज्यादा मगरिब को देखा। देखे ना, कोई मैनिफेस्टो तो होगा ना इनका, कोई ना कोई इनका 100 डे प्लान था। मुझे बताएं कि फॉरेन ऑफिस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फंड्स का है। हम फॉरेन एम्बेसीज को देते क्या है बेचारों को कि वो कम्युनिटी वेलफेयर में काम कर सकें। अच्छा, जितनी एम्बेसीज हैं वहां पे या वो मुखैर हजरात के ऊपर चलती हैं या स्पॉन्सरशिप पे चलती हैं, वो बेचारे पूरा साल फंड मांग मांग थक जाते हैं, हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी से लेके डिप्टी चीफ ऑफ मिशन तक, कि जी खुदा का वास्ता हमें कोई थोड़ा सा आगे सपोर्ट कर दो। इन्होंने कितने फॉरेन सर्विस रिफॉर्म्स किए हैं, और एक औरत का कोई मसला बना है तो आज इनको फॉरेन सर्विस पूरी की पूरी बुरी लगना शुरू हो गई है, और इन्होंने लाइव टेलीविजन के ऊपर अपने सफारतकारों को इंडिया के सामने टका टोकरी करके कहा कि जी वो बेहतर है, आप बुरे हैं। अब उस पर यूटर्न लेके तो कह रहे हैं कि जी नहीं वो मैं ये मतलब नहीं था, वो गलत निकल आया। सर प्रॉब्लम ये है, अब बताएं ना, हमने एक करियर डिप्लोमेट को सदर आजाद कश्मीर लगाया ताकि कश्मीर का कॉज उठा सके। फॉरेन सर्विस की आंख का तारा है वो बंदा, मैं नहीं जानता उसको जाती तौर पे, आज भी सदर आजाद कश्मीर है। ये जो कॉलम शालम इधर की बातें करें, कभी देखिए हमारे दौर में जो आपका एडवाइजर था फॉरेन अफेयर्स पे, तारिक फातमी कौन था? वो नून लीग का हिस्सा तो नहीं है, वो आप लेते रहे, आपने भी बड़े लगाए हुए, आप छोड़े ना इस बात को। हमने तारिक फातमी को क्यों लगाया? ही वाज अ करियर डिप्लोमेट, और चाइना के साथ, चाइना में वो रहे, चाइना के साथ वो मामलात को समझते थे। आपने मुझे बताएं आपकी गुडविल क्या है पूरे दुनिया के अंदर? आप जहां जाते हैं दोनों हाथ फैला के बैठ जाते हैं, हमें खिरात दे दो। मियां नवाज शरीफ ने सीपैक को जब तेजी से बढ़ाया, पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास रोड एक्सेस होगा गवादर तक। उनके हेड्स ऑफ स्टेट मियां नवाज शरीफ को उन्होंने सर पे बिठाया। आप लोगों ने आके हर जगह जाते हैं, या आप ज़कात लेना शुरू कर देते हैं, या फितराना लेना शुरू कर देते हैं, या कासा लेके सामने बैठ जाते हैं, हमें इमदाद दे दो। आपने ऑफर क्या किया दुनिया को? आपने गवादर को कितना मार्केट किया है? चैलेंज कर रहे हैं जी। हाँ जी, एक मिनट तारड़ साहब रुक जाए ना, रुक जाए किससे ले लिया जरा बताएं। आपने नहीं एक सेकंड ना, आपने जो चाइना से पैसे लिए थे वो कभी सऊदी से पकड़ के वापस करते हैं? आपने तो कर्जों की एक्सचेंज शुरू कर दी है। आप एक मुल्क से लेते हैं दूसरे से लेके वापस करते, नहीं हुआ ये? चले कह दें ये नहीं हुआ कि आपने चाइना से पैसे लिए थे, वो सऊदी से पकड़ के आपने वापस दिए, सऊदीया के पैसे यूएई से पकड़ के वापस दे रहे हैं, कह दें नहीं हुआ। क्या पहली बार लिए? नहीं ऐसा ना करें। आपने अब चैलेंज किया ना, अब ये आपके दौर में हुआ है, अब माने इस बात को। पहली दफा का क्या मकसद है? 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमारे दौर में आई है, 64 बिलियन डॉलर। जब शी जिनपिंग यहाँ आ रहे थे, आपका लीडर, मैं नाज़रीन एक ब्रेक इनके लीडर धरने के दौरान रोका नहीं। मैं एक नाज़रीन मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद मसला कश्मीर के हवाले से, भारत से ताल्लुकात के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी आज स्टेटमेंट दी है, लेकिन वो कॉन्ट्रोडिक्ट करती है, वो उस बात के साथ नहीं जाती जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही थी चंद दिन पहले। वो तफसील क्या है मैं बताता हूँ ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म से आज भारत के ताल्लुकात और मसला कश्मीर के हवाले से भी चंद कॉलर्स ने सवाल किया था, जिसका उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू जो चंद दिन पहले उन्होंने नदीम मलिक साहब को दिया था, इस पे भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने उस वक्त क्या फरमाया था, ज़रा सुनिएगा। जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड लिया, जब तक वापस 5 अगस्त के ऊपर वापस नहीं जाता, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। अब ये तो गुफ्तगू थी वज़ीर आज़म की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस सिलसिले में क्या कहा था चंद दिन पहले, जरा वो सुनिएगा। ये फरूख हबीब साहब, ये कुछ समझ नहीं आई। एक जगह शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, रॉ चीफ से भी मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं कि किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती जब तक मसला कश्मीर जो है वो जो पहले आर्टिकल 370 के हवाले से भारत पहले वाले स्टेटस के ऊपर नहीं जाता। तो ये हो क्या रहा है सर, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें बात यह है मंसूर साहब, जब बातचीत होती है
تو دو گورنمنٹس کے درمیان بات چیت ہوتی ہے, اچھا بائی لیٹرل ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے. اور سب سے بڑا جو ایشو ہے جو وزیر اعظم صاحب نے آج بتا دیا وہ کشمیر کا معاملہ ہے. جب تک کشمیر کا وہ پرانا سٹیٹس بحال نہیں کرتے بھارت کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. چاہے وہ کوئی تجارت کا پہلو ہو, ہمارے پر بہت بہت پریشرز آئے لیکن کابینہ نے اس کو بھی سیٹسفائیڈ کیا. ریزن یہ ہے کہ بھارت جو مظالم وہاں پر ڈھا رہا ہے, جو مودی نے وہاں پر ظلم کیے ہیں, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس کے اوپر تو پاکستان نے پوری کیمپین کی ہے. یہاں پر تو کلبھشن یادو جو ہے پکڑے جاتے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ زبانوں کو تالے لگا لیے جاتے تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنی پڑتی تھی پرویز رشید کو. حملے بھارت میں ہوتے تھے, ایف آئی آر گجرانوالہ میں کٹ جاتی تھی, بغیر ویزے کے 100 لوگوں کو جو ہے وہ آنے دیا جاتا تھا, شادیوں کے اوپر آنے دیا جاتا تھا, آموں ساڑیوں کے تحفے دیے جاتے تھے, حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی, وہاں پر جو ہے وہ بھارتی فنکاروں کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو جاتی تھی, وہاں سے بڑے بڑے سٹیل ٹائکونز یہاں پر آتے تھے پیغام لے کر ان کے. یہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ہم جو کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, سب کے سامنے کریں گے. کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال ہونے تک کوئی ٹاک نہیں ہوگی. وزیر اعظم نے جو اپنا بیانیہ ہے اس حوالے سے پالیسی جو ہے وہ کلیئر کر دی. تو یہ فاروق صاحب ادارے کی سیکیورٹی کے معاملے پر یا کسی اور چیز کے اوپر جو اگر کسی سطح کے اوپر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کا تعلق جو ہے وہ نہ کسی فارمل بات چیت سے ہے, نہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے کشمیر کاز کے حوالے سے اس سے ریٹریٹ کرنے کے حوالے سے. میں کیٹیگوریکلی آپ کے شو کے اوپر یہ بات کلیئر کر رہا ہوں. لہٰذا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور اس معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے. تو سر اس کے بعد یہ جو کچھ بھی آج وزیر اعظم نے کہا ہے اس کے بعد یہ 2 سال سے جو ٹاکس چل رہی ہیں یہ ابھی مزید بھی چلیں گے اب یا روک دی جائیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے, پھر میں نے آپ کو کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دی. نہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہوگا. وزیر اعظم صاحب چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جائیں, چاہے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی موقع کے اوپر جائیں. آج سعودی عربیہ کی طرف سے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اس کے اندر بھی کشمیر کا ذکر آیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے وہ ویسٹرن میڈیا کبھی بھی نہیں لکھتا تھا, کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی فوراً انہوں نے کوئی لگایا تھا باقاعدہ طور کے اوپر. وہ آخری 5-6 مہینے یا سال میں خواجہ آصف کی جگہ ان کے تو طارق فاطمی لگے ہوئے تھے, ایک آدھے کسی اور کو لگایا ہوا تھا انہوں نے, سرتاج عزیز صاحب کو. انہوں نے تو کوئی الیکٹڈ بندہ ان کے پاس وزیر خارجہ کے طور پہ اس کو انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا, اور نواز شریف نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. کیا ٹاکس ہوتی تھی, چانڈیو صاحب یہ تو کلیئر ہو گیا سر, پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے. ٹھیک ہے چانڈیو صاحب یہ تو کلیئر ہو گیا نا, ڈیفائن کر دی وزیر اعظم نے. میں آپ یہ کلیئر ہو گیا مجھے. کشمیر میں اتنا طویل کرفیو لگا, کشمیر کی اصل حیثیت تبدیل کر دی گئی. انہوں نے کتنے دنوں کے بعد موقف کا اظہار کیا. یہ تو موقف نہیں دے سکے, یہ کیا کس کو باتیں بتا رہے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کشمیر کے لیے, اس کو میں نہیں مانوں گا تو زیادتی ہوگی. انہوں نے اسلام آباد میں ایک راستہ بنایا ہے, سری نگر ہائی وے, سوائے سری نگر ہائی وے کے یہ کشمیر کے لیے کیا انہوں نے کیا بتائیں. وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہے تھے, طویل کرفیو, اس کی حیثیت تبدیل کر دے, انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہ ہر پالیسی ان کی پالیسی ہے ہی نہیں, ناکام پالیسی والی حکومت. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ پوچھتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہے وہ تو ابھی بتائیں نا. کشمیر کے معاملے پہ کیا صرف بیان دینے کا تو کیا کریں ابھی چانڈیو صاحب وہ میزائل لے کے چلے جائیں وہاں پہ. میری بات میری ایسا نہیں ہوتا ہے, ابھی آپ بھلے بات کریں. میں یہ کہتا ہوں عرب امارات اور سعودی عرب کا جتنا اس میں دونوں ملکوں میں جتنا اثر اب ہندوستان کا ہے پہلے کبھی تھا. اپنی کانفرنسوں میں بلانا, ان کو تمغے دینا, اعزازات دینا پہلے بھی کبھی تھا. وہ بھی ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں یار, کیا ہو گیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ ہی کا قصور ہے, اور کس کو موڑ پہ الزام کریں. آپ کی حکومت نہیں ہے, پاکستان آئے ہیں بھائی, کسی اور کی ہے. 10 سال بعد یو اے ای سے ان کا رہنما پاکستان آیا تھا, کیا ہو گیا. آپ کے ناراض کیے گئے لوگوں کو 10 سال بعد نہیں آیا. ان کا جو اصل بادشاہ ہے جو یو اے ای ابو ظبی کا رولر ہے, شیخ خلیفہ بن نہیان, وہ میاں نواز شریف کو مل کے گئے تھے. کیا کر رہے ہیں یار آپ سنیں ذرا. جتنا آپ کے زمانے میں ہندوستان
ओ यार सुने तो सही यार, जी, आप चांडू इतना बड़ा जज्बाती बन गए। आपने जो आप कारनामे सुनाएं तो किए वो सही। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। मैं क्या सुनाऊं आपको, बच्चा बच्चा जानता है। जिस इस मुल्क में जो भूख और सारे प्यास आप जानते हैं कि लाए, आप मिस्टर जो 10% बेरोजगारी नहीं, लाए, मिस्टर 100% जो लोगों है। आप आगे ना आगे अपनी लेवल पे मैं माफी मांगता हूँ आपसे। बच्चे बच्चे की बात आपको हो रही, तमीज मैंने का तो- मुजाहरा मैंने करना तो चाहिए, गलत बात तो नहीं तमीज की। का मुजाहरा करना चाहिए। नहीं, मैंने तो कोई गलत बात नहीं आपसे की, माफी मैंने तो मांगता हकीकत हूँ। बात की है। एक सीधे लोग बोल रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं देते। नहीं, आपको ये सिखाया गया है, आपको ये सिखाया गया है। आप आप पर वही- वजीर वही नाराज काम होते आपके साथ हो रहा है किसी जो को- आपने हमारे अब साथ किया था। आप खामोश हो जाए, आप खामोश हो जाए, आप खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। आपको आदाब आने चाहिए इस टॉक शो के। एक बोल रहा है, सीनियर रहनुमा है, पार्टी का है, वो बोल रहा है, पब्लिक का नुमाइंदा है, ऐवान का मेंबर है, आप उसको बोलने नहीं दे रहे। बोले आप बोले छोटे मैंने कौन सा नौजवान हैं रोका? क्या? आपको बात करें आप आप। सीधे आपने थोड़ी देर लोग पहले सत्य मुझे भी बहुत नहीं। टोका, आपने मैंने तो नहीं आपको, आपसे मैंने इतना गिला नहीं पाकिस्तान किया। हबीब साहब, पाकिस्तान के लोग हंस रहे हैं आपको। आपका हर वजीर ऐसा ही करता है, किसी को बोलने नहीं देता, गले पड़ जाते हैं। मैं बड़े शाइस्ता आते, पीटीआई में आते हो, क्या हो जाता है आपको? चांडू साहब मुझे नहीं समझ में चांडू आती। साहब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस बात से बालातर कि आपकी सियासी जमातें कौन सी हैं सबकी, लेकिन चांडू साहब आप एक सीनियर रहनुमा हैं और बहुत काबिल एहतराम हैं आप हमारे लिए। मैं वैसे आपको ये कहना चाहूंगा, आप हमारे बुजुर्ग मैं हैं और काबिल एहतराम हैं। मेरी बात सुने मंसूर अली खान, मेरी बात सुने सर। मेरा ये रिकॉर्ड है, जितने भी लोग बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, ऐसे ही है सर। कि वो सीनियर है, पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको भी आप कुछ शो तो में बोले तमीज का यार, क्या मुजाहरा हो गया करना यार? चाहिए। अच्छा आप नहीं बोले मेरे नहीं, मेरे आप बात करने शो में तो आप मंसूर साहब शो में आप शो बैठे रिवाइंड करके बाद में दिखा दीजिएगा। चले मैं टेम्पर्स को थोड़ा ठंडा करता हूँ, एक ब्रेक आप ले शो लेता हूँ, में बैठे हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं ताकि टेम्पर्स थोड़े से ठंडे हो जाएं। चांडू साहब बहुत काबिल एहतराम है। ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौलाना बख्श चांडियो साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ी। चांडियो साहब सवाल मेरा वहीं पे मौजूद है। मसला कश्मीर के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आज वज़ीर आज़म ने दे दिया, आप उस पर अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे, प्लीज़ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं आपके। मैं तो पीपल्स पार्टी का हूं। पीपल्स पार्टी की जो कश्मीर पर पॉलिसी है, उस पर किसी और पार्टी वो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकती। हम भुट्टो साहब के पेरूकार हैं और कश्मीर बीबी और भुट्टो साहब, फिर हमारे बिलावल साहब कश्मीर को क्या समझते वो आप जानते। मैं ये नहीं बात कर, मैं ये कह रहा हूं जितना अब रसूख है हिंदुस्तान का इमारात में, सऊदी में, ये पहले कभी नहीं था। कश्मीर में जो तब्दीलियां आ रही थी, हम एहतजाज भी नहीं कर सके। जो बातें उनको तो मानना चाहिए। मैं बात खत्म कर रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये सवाल का नहीं, लेकिन सवाल के रिश्ते में वो जरूर है। आप देखिए इन्होंने हमें कल जो तोहफा दिया है और जिसपे हम बगले बजा रहे हैं, वो कुछ चावल भेजे। पाकिस्तान चावल लेगा? पाकिस्तान में चावल नहीं होते। वजीर आज़म साहब, आप सऊदी अरब से इमामे ले आते, बड़े बड़े गाँव ले आते, गरीबों को देते, जाए नमाज ले आते, खजूर ले आते, अजवा, ठीक, जमजम ले आते। चावल पाकिस्तान को दे रहे और उसमें खुश हो रहे। ठीक है सर। लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं को कोई बात करनी नहीं है, हमें लड़ना है, हमसे गालियां दे दी है। इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये कल से बड़ा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। मैं समझता हूं हमें अपना मजाक खुद नहीं बनाना चाहिए। ये सऊदी चैरिटी जो है वो पाकिस्तान में कई दहाइयों से काम कर रही है। आपके दौर में भी कर रही थी, PMLN के दौर में भी कर रही थी। वजीर आजम चावल तो नहीं लेकर आया, लेकिन वजीर आजम वहां पर कैद 1100 कैदी लेकर आया वापस, जो छुड़वा के वहां से लेकर आया है। वजीर आजम वहां पर जो 1 करोड़ नौकरियां सऊदी अरब को आगे चाहिए, वहां से वजीर आजम अपने लोगों के लिए नौकरियां इंश्योर करवा कर सर आ गया सर जवाब, आखिरी मिनट है तारड़ साहब, जो लोग हैं सर मुझे वो वहां पर आखिरी सर आखिरी वजीर आजम वो इंश्योर तारड़ साहब की बारी सर, तारड़ साहब की बारी। तारड़ साहब आपने भी पहले ज़कात के हवाले से इस बात का मजाक उड़ाया था, मेरे ख्याल में फारूक साहब ने उसको भी क्लियर किया। नहीं, मैंने देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई प्रोजेक्ट लेके आते कि जी इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी यहां पे करने जा रहा है, ये प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। आपने कश्मीर की बात की, हमें चाहिए था पूरे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड को हिला के रख देते। एक बंदा हमारा बीजिंग बैठा होता, दूसरा हमारा वहां पे जाके वॉशिंगटन बैठा होता, डोसियर साथ लेके जाते कि जी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल एलची आए हैं, ये वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही है। हुआ क्या?
آپ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن میں کیس ہار گئے اور پالیسی کیا بنائی, آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جاؤ جمعے والے دن, وہ بھی ترک کر دی. آپ نے کتنے, آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس گئے, آپ ہیومن رائٹس واچ کے پاس گئے, آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ گئے, آپ جا کے ان تنظیموں کو جھنجھوڑتے کہ بھائی جاگو کشمیر میں کیا مظالم ہو رہے ہیں. ان کو کسی نے کہا تھا کہ اگر جہاز اڑ کے گئے نا سمندر کے اوپر سے تو نوست آ جائے گی. میں فاروق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی فاروق صاحب. سر آپ اتنی بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, 3 بار آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, کشمیر پر بھارت کا قبضہ تو بہت پرانا ہے. برہان وانی پہ کس نے بات کی تھی مجھے بتائیں نا, ہمارے دور میں تو نہیں اس طرح ہڑپ لیا کشمیر کو بھارت نے, یہ 72 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے, کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. فاروق صاحب کی بات, یو کانٹ کمپیئر, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. جانے کے علاوہ کہیں نہیں گئے, سوائے لندن کے علاوہ آپ لوگ کہیں میں آپ کو اگر 45 ملک نہ گنا دوں جہاں ہمارے ایلچی گئے تھے, میں جنرل قیوم سے شروع کروں گا جو ہمارے سینیٹر تھے, اور خرم دستگیر پہ آ کے ختم کروں گا کہ ہر کیپٹل آف دا ورلڈ میں ہمارے لوگ گئے تھے ایز این ایلچی, ڈوسیئر لے کے گئے تھے, برہان وانی کی شہادت کی کہانی لے کر گئے تھے, پیلٹ گن وونڈز کی تصویریں لے کر گئے تھے, میں پورا ریکارڈ ہے میرے پاس. نتیجہ زیرو. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے دور میں بھارت نے ہڑپ لیا کشمیر, ہمارے دور میں تو نہیں کیا تھا. آپ کی کمزوری ہے. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, طارر صاحب, بولر بخچانڈیو صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ایکسپریس ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.